والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند
عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأيضا قال في مقام آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيضا قال في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى
ما عندها جنت المأوى ما اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز و محترم حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی معراج، حضور کی معراج ہم بیان کریں تو حضور کا کچھ مقام بڑھتا نہیں. خدا کی قسم کوئی مقام میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا ہمارے بیان معراج سے بڑھتا نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی رفعت شان میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا. حضور وہی ہیں، ہمارے بیان سے پہلے بھی وہ رفیع المرتبت ہیں، وہ بلندیوں والے ہیں، ہمارے بعد کے بعد بھی وہ بلندیوں والے ہیں. ہمارے بیان کی وجہ سے ان کی شان میں کچھ بلندی نہیں آتی. پھر ہم معراج کا بیان کیوں کریں؟ اس لیے کہ معراج کا بیان ایسا بیان ہے کہ بیان کرنے والا بلند ہو جاتا ہے، بیان کرنے والا رفیع المرتبت ہو جاتا ہے، بیان کرنے والے کو بلندیاں مل جاتی ہیں، وہ پستی سے بلندی کی طرف سفر کرتا ہے جب وہ معراج نبی کا بیان کرتا ہے. تو میں بیان کر رہا ہوں مصطفیٰ کی معراج کا، تو یہ میری معراج ہے، یہ میری معراج ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، پیران پیر کے صدقے میں معراج النبی کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ میری زبان کہاں اور مصطفیٰ کا نام کہاں؟ ان کا نام بھی میں نہیں ان کا نام بھی لینے کے میں قابل نہیں. میں ان کی رفعت شان کا بیان کروں، ان کی معراج کا بیان کروں، یہ خدا کی دین ہے. خدا نے مجھے چن لیا ہے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، مجھ گناہگار کی زبان کو اس نے چن لیا ہے اپنے حبیب پاک کی معراج کو بیان کرنے کے لیے. تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا حضور کی معراج بیان کرنے والا اپنی شان بڑھاتا ہے، اپنا مقام بڑھاتا ہے، حضور کا مقام نہیں بڑھاتا. جس رات نبی کی معراج ہوئی وہ رات بلند ہو گئی، جس سواری پر نبی کی معراج ہوئی وہ سواری بلند ہو گئی، جس رات نبی کی معراج ہوئی اس رات کی معراج ہو گئی، جس سواری پر نبی کی معراج ہوئی اس سواری کی معراج ہو گئی، جس کے ساتھ جس ناموس اکبر جس فرشتے کے ساتھ نبی کی معراج ہوئی اس فرشتے کی معراج ہو گئی. مکے سے حضور کی معراج کا سفر آغاز ہوا تو مکے کی معراج ہو گئی، اور بیت المقدس میں حضور معراج کی شب پہنچے، بیت المقدس کا مقام بلند ہو گیا. انبیاء کی حضور نے امامت کی، انبیاء کی معراج ہو گئی، ان کا مقام بلند ہو گیا. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم موسیٰ کی قبر پر گزرے، موسیٰ کی قبر سے گزرے، قبر موسیٰ کا مقام بلند ہو گیا، اس کی معراج ہو گئی. جناب موسیٰ کی رفعت شان کو 4 چاند لگ گئے. پھر اس کے بعد حضور پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان کی معراج ہو گئی. حضور دوسرے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان کی معراج ہو گئی. تیسرے آسمان پر پہنچے، تیسرے آسمان کی معراج ہو گئی. چوتھے آسمان پر پہنچے، اس کی معراج ہو گئی. 5ویں آسمان پر پہنچے، اس کی معراج ہو گئی. 6ٹھے آسمان پر پہنچے، اس کی معراج ہو گئی. 7ویں آسمان پر پہنچے، اس کی معراج ہو گئی. جن انبیاء نے آپ کی شان دیکھی ان کی معراج ہو گئی. عرش پر پہنچے، اس کی معراج ہو گئی. خابہ قوسین میں پہنچے، خابہ قوسین کی معراج ہو گئی. سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا کی معراج ہو گئی. تو ایک نبی کی معراج کو ایک نبی کی معراج کیوں کہتے ہو؟ سینکڑوں کی معراج کرا دی، ہزاروں کی معراج کرا دی، لاکھوں کی معراج کرا دی. ایک نبی کی معراج نہیں ہے، یہ براق کی معراج ہے، ارے بیت المقدس کی معراج ہے، حرم شریف کی معراج ہے، ارے موسیٰ کی قبر کی معراج ہے، کثیب احمر کی معراج ہے، حضرت عیسیٰ کی معراج ہے، حضرت موسیٰ کی معراج ہے، 1,24,000 پیغمبروں کی معراج ہے. میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اسے زندگی ملتی ہے تو ہزاروں کو زندگی ملتی ہے، اسے حیات ملتی ہے تو ہزاروں کو حیات ملتی ہے، اسے حیات ملتی ہے تو ساری کائنات کو حیات ملتی ہے، اسے وجود ملتا ہے تو اس کے وجود کو اس کے وجود کے صدقے میں ہر معدوم کو وجود ملتا ہے. ارے اسے معراج ملتی ہے تو ہزاروں لاکھوں کو معراج ملتی ہے. میرے نبی کو نبوت ملتی ہے تو 1,40,000
24,000 کم و بیش انبیاء کو نبوت ملتی ہے، اس کے نبوت کے صدقے میں اسے رسالت ملتی ہے، تو یہ کم سے کم 313 کم و بیش 313 رسولوں کو رسالت ملتی ہے، اسے وجود ملتا ہے، تو تمام موجودات کو وجود ملتا ہے اس کے وجود کے صدقے میں، تو کائنات کی مخلوقات کی ہر بلندی میرے نبی کی بلندیوں کا صدقہ ہے۔ ایک دولہا ایک نوشہ اسے کھلانا چاہتا ہے اس کا سسرا، ایک نوشہ کو کھلانا چاہتا ہے، لیکن اس کے صدقے میں 10,000 باراتی بریانی کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک معراج کا دولہا اس کی معراج ہوئی تو اس کے صدقے میں آدم کی معراج ہو گئی، شیش کی معراج ہو گئی، آدم کی معراج ہو گئی، نوح کی معراج ہو گئی، ادریس کی معراج ہو گئی، شیش کی معراج ہو گئی، ابراہیم کی معراج ہو گئی، اسماعیل کی معراج ہو گئی۔ کہ پیارے تیری معراج کا صدقہ ان کی بھی معراج کرا دوں، تیری معراج تو خواب خوشین میں ہوگی، اور یہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جو سلسلہ نبیوں کا ہے، ان نبیوں کی معراج بیت المقدس میں ہو جائے گی۔ تو میرے خاص جلووں کو دیکھے گا تو تیری معراج ہو جائے گی، اور یہ تیرے جلووں کو دیکھ لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ان کی معراج ہو جائے گی۔ تو ہر شرف، ہر فخر، ہر بلندی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تمل میں ترجمہ کر رہتا ہوں تب سمجھو گے نا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، کیا کریں، اپنی قسمت پہ رونا ہے۔ تمل ناڈ نام ہی رکھ دیا تمل ناڈ، یعنی یہاں کے لوگوں کو اردو سے کوئی تعلق نہیں، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہر شرف، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر افتخار، ہر تقدس، ہر رفعت، ہر مرتبہ، ہر شان جو مخلوق کو ملتی ہے وہ مصطفیٰ کی شان کا صدقہ۔ نبیوں کو نبوت ملی، مصطفیٰ کی نبوت کا صدقہ، رسولوں کو رسالت ملی، مصطفیٰ کی رسالت کا صدقہ۔ کوئی نئی پوائنٹ نہیں، اچھی پوائنٹ نہیں، تو کیا سمجھے پوائنٹ کس درجے کی پوائنٹ ہے؟ تو پہلے پوائنٹ سے دور ہو گیا ہے، تو اپنی زندگی کے اصلی مستقر پر پہنچ، تیری منزل سے تو دور ہے، منزل پر آ جا تو معلوم ہوگا کہ پوائنٹ پر میں ہوں یا تو ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ؟ کیا پوائنٹ کی بات؟ جو شرف تمہیں ملا ہے، حضور کی نبوت کا صدقہ ہر نبی کو نبوت ملی، حضور کے رسالت کا صدقہ ہر رسول کو رسالت ملی، حضور کی موجودیت کا صدقہ ہم سب کو موجودیت ملی، حضور کی حیات کا صدقہ ہم سب کو حیات ملی، حضور کے کلام کا صدقہ ہم سب کو کلام ملا، حضور کی سماعت کا صدقہ ہم سب کو سنوائی ملی، حضور کے ارادے کا صدقہ ہم سب کو ارادہ ملا، حضور کی نماز کا صدقہ ہم سب کو نماز ملی، حضور کے روزوں کا صدقہ ہم سب کو روزے ملے، حضور کے حج کا صدقہ ہم سب کو حج ملا، حضور کے عمرے کا صدقہ ہم سب کو عمرہ ملا۔ کہ اپنے دولہا کے صدقے میں 10,000 آدمیوں کو کھانا مل گیا، جو دولہا کھا رہا ہے باراتی بھی وہی کھا رہے ہیں، دولہا بریانی کھا رہا ہے، میں فقیر بھی بریانی کھا رہا ہوں، کیوں؟ دولہا کو صدقے میں ایک دولہا کو کھلاتا ہے، کھلانے والا بریانی، ایک لقمہ بریانی ایک دولہا کھاتا ہے تو اس کے لیے 500 پڑی کی بریانی پکتی ہے، 500 پڑی کا دولہا کھاتا ہے نہیں، اس کے غلام کھاتے ہیں، اس سے محبت رکھنے والے کھاتے ہیں، اس کے عاشق کھاتے ہیں، اس سے لپٹے رہنے والے کھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چلنے والے کھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رہنے والے کھاتے ہیں، اس کے چہرے کو تکنے والے کھاتے ہیں، اس کے چہرے سے پیار کرنے والے کھاتے ہیں، اس کے باتوں سے محبت کرنے والے کھاتے ہیں۔ اسی طرح مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں کو صدقہ دیتا جاتا ہے۔ دیکھو معراج میں بھی نبی کا صدقہ بٹنے سے نہیں رہا، معراج میں رسول کو بھی معراج ہوئی، جبرائیل کو بھی معراج ہو گئی۔
براق پر نبی بیٹھے، براق پر نبی بیٹھے، براق اچھلنے لگا، براق اچھلنے لگا۔ جبرائیل سمجھ گئے کہ یہ اچھلنا کیسا اچھلنا ہے، یہ گستاخی کا اچھلنا نہیں، یہ رقص کر رہا ہے، یہ رقص کر رہا ہے، یہ ناچ رہا ہے کہ دیکھو عرش والا مجھ پر بیٹھ گیا، مجھ پر بیٹھ گیا، جس کے نالین سے عرش کو فخر حاصل ہے وہ مجھ پر بیٹھ گیا، اس لیے ناچ رہا ہے، رقص کر رہا ہے۔ ارے اسے کیفیت آ گئی کہ مصطفیٰ میں جب تک رہوں گا میرا سر اونچا رہے گا کہ میں تمہاری سواری بنا۔ عرش، وہ عرش بھی عرش ہے، میں بھی عرش ہوں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ ہمیں جو بھی شرف ملے، جو بھی کمال ملے، سمجھو کہ یہ نبی کے کمال کا صدقہ ہے، نبی کے کمال کا صدقہ ہے۔ اسلام ملا تو نبی کے اسلام کا صدقہ ہے، ایمان ملا، بہت بڑا دولت مند ہے۔ راسخ شاہ صاحب بہت بڑے دولت مند ہیں، روزانہ 1 کروڑ روپے کی آمدنی ہے۔ راسخ شاہ صاحب، یہ صحیح کیا حضرت، مثال ہے، صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کر دے۔ راسخ شاہ صاحب کروڑ پتی آدمی ہیں، روزانہ 1 کروڑ کی آمدنی ہے، نفع، ایسی کیا فیکٹری چلا رہے ہیں، روزانہ آمدنی 1 کروڑ روپے کی۔ ان کے بچے کی ختنہ کا مرحلہ آ گیا، ایک بچے کی ختنہ کرتے ہیں مگر بڑے دل والے ہیں، دل بہت بڑا ہے، کتنا بڑا ہے وہ مجھے کیا معلوم کتنا بڑا ہے، اسکیننگ کر کے دیکھ لیں کتنا بڑا ہے، بہت بڑا دل ہے، دل بڑا تو دل بڑا ہونے کی ضرورت نہیں، دل سخاوت کی ادا ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا، 500 بچوں کی ختنہ کروں گا، ان کے ایک بچے کی ختنہ کے صدقے میں بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ مفلح شاہ صاحب کے بیٹے کی شادی آ گئی، مفلح شاہ صاحب بڑے دل والے، بہت بڑا دل ہے، انہوں نے کہا میرے بیٹے کی شادی، میرا بیٹا تو میرا بیٹا، میرا پیارا، اس کی شادی اکیلی نہیں ہوگی، اس کی شادی ہوگی تو 500 یتیم بچوں کی بھی شادی ہوگی، 500 یتیموں کی شادی۔ تو ایک شادی کے صدقے میں شادی، ایک ختنہ کے صدقے میں، ارے ایک معراج کے صدقے میں کتنی معراجیں ہو گئی۔ تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو ایک رات کے ایک مختصر سے وقت میں، ایک رات کے ایک، وہ رات تو کہا رات، ایک رات بول دینا تھا نا فلاں رات، فلاں 27 رجب تھے، پیر کا دن تھا، پیر کی رات تھی، 27ویں رجب تھی، سال یہ تھا۔ قرآن میں یہ سب نہیں ہے۔ ایک معراج ہوتی، ایک رات نبی کی معراج ہوتی تو وہ ڈیٹ دے دیتا، یہاں اللہ ہی جانے کہ کتنی راتوں میں معراج ہو رہی ہے، ہر رات نبی کی معراج ہے، ہر شب نبی کی معراج ہے۔ اب ڈیٹ کہاں دے گا، کہا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلاً، رات کے ایک رات کے ایک مختصر سے وقت میں۔ ایک رات کی معراج بیان کرتے ہوئے ہماری عمر گزر گئی، ہر رات کی معراج ہم کیا جانیں، ارے کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالی۔ بلندیوں سے ہم بلند ہوتے ہیں، یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، آج کی بات نہیں، یہ کہی ہوئی بات ہے کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ بلندی مجھے مل جائے تو میں بلند ہوتا ہوں۔ کر رہا تھا بلندی کی مجھے ضرورت ہے بلند ہونے کے لیے، بلندی کی مجھے ضرورت ہے بلند ہونے کے لیے، اور میرے نبی کی بلندی کو ضرورت ہے بلندی بننے کے لیے۔ انا من نور اللہ و کل شیء من نوری، ہر چیز میرے نور سے، تو بلندی بھی ایک